بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسوائے زمانہ مولوی یاسین رافضی نے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، صحابہ اجلہ صحابہ کی توہین کی، جو مناظرہ اس کا ہوا شاہ صاحب کے سامنے، لیکن بہت دل دکھی ہوا۔ آگے جو بیٹھا ہوا ہے اس کا آرگنائزر، اس نے بھی کچھ آگے سے بات نہ کی اور اس کو روکا نہ کہ زبان بند کرو، کس ہستی کے بارے میں بول رہے ہو یار۔ یہ سارا سوشل میڈیا کا جو گند ہے یہ پھیلانے کے لیے یہ سارا پروگرام کیا جا رہا تھا، یہ ڈرامہ پری پلان سارا کام ہو رہا تھا کہ ایک جلیل قدر صحابی کے بارے میں گھٹیا ترین الفاظ جو اپنے دوستوں کے لیے کوئی دشمنوں کے لیے نہیں بولتا ہے، وہ وہاں پر کہ مذاق میں دوستوں کو نہیں کہتا ہے، وہ صحابی رسول کے لیے کہے جا رہے ہیں، عجیب الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ کیا تمہیں یہ نظر آتا کہ سورہ آل عمران میں آیہ نمبر 152 میں اللہ ارشاد فرما وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا؟ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تمہیں معاف فرما دیا ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ جن کے لیے معافی کا اعلان فرمائے ان کے لیے تم کیسی زبان استعمال کر رہے ہو؟ یعنی کہ امام فخر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو معاف فرما رہا ہے لیکن یہ رافضی نہیں معاف کر رہے۔ رافضیوں کی طرف سے یعنی معافی نہیں ہے، تو یہ رافضی تو کافر بھی نہیں معاف کرتے ہیں، انہوں نے نبیوں کو نہیں معاف کیا گیا، تو کیا ان کی بات کو مان لیا جائے گا؟ اللہ جل وعلا جن کی شان کے اندر یہ قصیدے جن کے لیے قرآن میں پڑھتا ہے، اللہ جن کے لیے فرماتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کر رہے، ٹھیک ہے، تو کہ مہاجرین اور انصار سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہ الفاظ استعمال کر دے توبہ کے، تو ان کے لیے کوئی اگر گھٹیا زبان استعمال کرنے والا، سب و شتم کرنے والا بکواس کرتا ہے تو کرتا رہے، ان کی ذات میں کوئی فرق تو نہیں آنے والا۔ وہی حضرت عثمان غنی تو اس شان والے ہیں کہ حضرت علی المرزا کو اگر حضور یہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر حضور فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، تو رافضیو تم مولا علی کہ ایک جانب تو جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا اور ہاتھ پکڑ کر بلند کیا تھا، تو عثمان غنی ذو النورین کی ادب اور تقدیس اور تعظیم کرتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے جن کو حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا ہاتھ اور یہ بیعت میں عثمان کی کرنے لگا ہوں، یہ میرا ہاتھ، جن کے ہاتھ کو حضور اپنا ہاتھ ہی قرار دے دیں، جن کا نکاح جب ہوا، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 110 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جب نکاح ہوا ام کلثوم کے ساتھ، حضور نے فرمایا یا عثمان ھذا جبریل، اے عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں، اللہ اکبر۔ اور حضور آگے کیا فرماتے ہیں کہ یہ جبریل میرے پاس ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اخبرنی ان اللہ قد زوجک ام کلثوم، مجھے خبر دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ عثمان کو کہیے کہ عثمان تیرا نکاح ام کلثوم کے ساتھ رب نے پڑھایا ہے۔ او بھائی تہاڈے نکاح مولوی پڑھاون تے عثمان غنی دا نکاح اللہ پڑھائے، اور ایک بار نہیں دوہرے داماد، یہ بھی فضیلت آپ کی ہے، کسی اور نبی کے کسی صحابی کو میسر نہ ہو سکی کہ دوہری جو ہے نا دامادی کا شرف حاصل ہو، اور وہ داماد بھی کس کے؟ نبیوں کے تاجدار کے۔ او بھائی یہ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے مدینہ مسجد کے لیے جب زمین وقف کر کے دی، بیر روما کنواں خرید کر دیا، حضور فرماتے ہیں جنتی ہے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے لشکر تیار کیا اور 900 اونٹ تیار کر کے دیے اور ہزاروں دینار حضور کی گود میں آ کر، حضور فرماتے ہیں مالا عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد جو عثمان گناہ کرے اس کا گناہ کوئی گناہ نہیں ہے، عثمان جنتی ہے، جن کو حضور جنتی ہونے کی بشارت دے۔ یہ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تو ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدخلون الجنۃ بشواء عثمان 70,000 کلهم قد استوجبوا النار الجنۃ بغیر حساب، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 70,000 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ 70,000 میرے عثمان کی شفاعت کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اور بدبختہ جن کی شفاعت کے ساتھ 70,000، اور یہ تمام عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ 70,000 کا لفظ کثرت کے معنی میں آتا ہے، اور جن کی شفاعت کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ قیامت کے دن حضور کے امتی جنت میں داخل ہوں، تو ہاں تجھ جیسوں کے لیے بھی یہ حدیث موجود ہے کہ سامنے سے جنازہ گزرا، حضور نے نہ جنازہ پڑھایا، نہ حضور جنازے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے جب جنازہ گزرتا تھا، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو کہ جنازہ ہے اس کا احترام کیا جائے، لیکن حضور کو بتایا سرکار نے جنازہ بھی نہ پڑھا، وہ حضور گئے ہی نہیں، وہ جن پر دروشی پڑھ کے جنازہ پڑھا جاتا ہے حضور گئے ہی نہیں، زمانہ بھی پایا، اس سے بڑا کوئی بدبخت ہوا ہوگا۔ تو تیرے جیسا چوڑی شکل والا
تیرے جیسا ملون شکل والا رافضی کال ملی ہوئی ہے تو نے رفض کی. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا؟ تو یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے. سرکار نے فرمایا انہ مبغض لعثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا. بخاری شریف کے اندر یا مسلم شریف کے اندر کیا یہ حدیث موجود نہیں ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور جب ابو بکر و عمر آئے تو کپڑا اسی طرح بدستور ہٹا رہا، لیکن جو ہی عثمان غنی آئے تو سرکار نے کپڑا کر دیا اور فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے ملائکہ بھی حیا کریں. وہ بے حیا، اور ملائکہ بھی عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں. ملائکہ جس عثمان غنی سے حیا کریں وہ سنیوں کے پیر عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور تم جیسوں کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اور یہ خود مولا علی کا فرمان ہے. اس دن بھی میں نے یہ حدیث پیش کی تھی، اور یہ خود مولا علی شیر خدا کرم اللہ علیہ کریم یہ ارشاد فرماتے ہیں. اور حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں یہ حدیث موقوف ہے. اور حدیث موقوف میں کیا درج ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ کریم کے بارے میں عن ابی حیات قال سمعت علیًا یقول یہلک فی یا رجلان مفرط فی حبی و مفرط فی بغضی. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 506، اور مصنف عبدالرزاق میں حدیث موقوف اور حدیث صحیح. مصنف عبدالرزاق کی 20,813 نمبر حدیث ہے. ابو حیات فرماتے ہیں میں نے حضرت علی مرتضیٰ سے سنا حدیث موقوف کہ میرے بارے میں خود مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں یہلک فی یا رجلان، دو قسم کے بندے ہلاک ہوں گے، قیامت تک ہلاک ہوتے رہیں گے. ایک میری محبت میں زیادتی کرنے والا، اور دوسرا میرے بغض میں زیادتی کرنے والا. لیجئے یہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ کریم خود فرماتے ہیں کہ میرے محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والا وہ بھی ہلاک ہوگا. اور جھوٹی میری محبت کا دعویٰ کرنا، تو یہ روافض سارے مولا علی سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے محبان علی ہیں. جناب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے عثمان سے اللہ حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے عثمان غنی جنت میں داخل ہوں گے. جن کو جنت بغیر حساب کے ملے وہ ہمارے عقیدے میں عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ہم اس عثمان غنی ذو النورین، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، مناقب عثمان غنی میں درج ہے. ایک خارجی آیا، اس فکر والا، رافضی فکر والا، یہ آیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس فکر والا، اور کہنے لگا عثمان غنی، عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے کے پاس، بخاری کی صحیح حدیث ہے، اور آگے کہنے لگا عثمان غنی کہاں تھے بدر میں؟ عثمان غنی کہاں تھے حدیبیہ کے مقام پر؟ عثمان غنی احد میں کہاں تھے؟ یہ اس طرح کے سوال کرنے لگا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رک جواب سن مجھ سے، تو بغض رکھ رہا ہے، تو کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ بدر کی بات کر رہا ہے، تو بدر میں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں شریک ہوئے؟ کہ حضرت رقیہ سرکار کی صاحبزادی بیمار تھی. حضور نے فرمایا عثمان تم ان کی تیمارداری کرو، ان کے ساتھ رہو. اور جب حضور لوٹے تو حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا بدر میں فتح کے ساتھ. آگے عثمان غنی کا مقام کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر نے بھی یہی جواب دیا، اور یہ مقام ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 3130 ہے، پھر 3098 ہے، 3704 ہے، 4066 ہے، 4066 ہے. یہ حدیث سے صحیح ہے کہ حضرت عثمان غنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرکار تشریف لائے تو فرمایا فقال له النبی ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسهمه، اے عثمان جو بدر میں جتنے بھی شریک ہوئے ہیں تیرا اجر بھی ان شرکاء کے ساتھ ہے، اور تجھے وہی حصہ دیا جائے گا مال غنیمت میں سے جو کسی بدری کو ملے گا. دیکھو جی، جہاں بھی بدری صحابہ کا ذکر آتا ہے عثمان غنی کا ذکر آتا ہے. بھائی فزیکل حاضری ہوئی نہیں، جسمانی طور پر حاضر ہوئے نہیں، لیکن حضور کی اطاعت کر رہے تھے، حضرت رقیہ کی خدمت کر رہے تھے. سرکار نے فرمایا تو بدری ہے. اور بدری صحابہ کے بارے میں سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ بھی بخاری کے اندر حدیث ہے کہ فَفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، کہ دو مرضی ہے تم کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پر جہنم حرام کر دی ہے، جنتی ہو، تم سب جنتی ہو. ہے بدری صحابہ کو حضور نے جنتی قرار دیا، ان میں عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بکواس کرتے ہو. جس عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود تشریف لاتے ہیں، ان کے کاشانہ میں تشریف لاتے ہیں. حضور خود آتے ہیں، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ اے بیٹی ام کلثوم،
میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا ہے جو تیرے باپ محمد عربی کے ساتھ سیرت اور صورت میں زیادہ مشابت رکھتا ہے، اور تیرے جد امجد حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی سیرت اور صورت میں مشابت رکھتا ہے۔ حضور کتنا بڑا مقام دیتے ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی شہادت کے وقت حضور خود تشریف لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود بشارت دیتے ہیں کہ 40 دن ہو گئے تیرا پانی بند کیا گیا ہے، کھانا بند کیا گیا، آج عثمان تیری افطاری میرے ساتھ ہوگی اور میرے ساتھ تو جنت کے اندر افطار کرے گا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، سن خارجی، دوسرا جواب جو تو نے کہا کہ احد میں احد والوں کے لیے حضور نے یہ ارشاد، اللہ نے ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یہ جو تو کہہ رہا ہے حدیبیہ میں کیوں نہیں تھے، تو حدیبیہ میں عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کے نزدیک سب سے زیادہ معزز تھے اس وقت صحابہ میں حضور کے، اور انہوں نے مال دینا تھا، مقروض تھے، تو حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا، سفیر بن کر گئے۔ حضرت عثمان حب رسول کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ حضور کو بلایا، حضور آئے گھر میں، جب جا رہے ہیں ہر قدم پر گن گن کر عثمان غنی ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کرتے جاتے ہیں۔ حب رسول کا یہ عالم ہے کہ جس وقت سفیر بن کر جاتے ہیں مکہ میں تو کافر کہتے ہیں یہ کعبہ ہے تو آف کر لو، فرمایا واللہ ما طافا، میں اللہ کی قسم اس وقت تک کعبے کا ما اطوف، میں اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا کہ جب تک اللہ کے نبی کعبے کا طواف نہیں کر لیتے۔ تو کعبے کا طواف بھی حضور کی محبت میں چھوڑ دیا اور بتایا کہ اصل تو عبادت اس وقت قبول ہوتی ہے جب حضور راضی ہو جائیں۔ یہ ہیں عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جن کو بار بار حضور نے چن کر، یہ بھی آپ کی فضیلت ہے کہ جس کو حدیث میں زیادہ مرتبہ آیا ہے کہ حضور نے ان کے لیے فرمایا قد وجبت کہ تیرے لیے جنت واجب ہوگی، وہ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے، ان روافض اور ملعونوں کی صحبت سے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ امت کو محفوظ